پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، صلی اللہ علیہ عشرہ صلوات، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ وحطت عنہ 10 خطیئات، اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ورفعت لہ 10 درجات، اور اس کے 10 درجوں کو بلند فرما دیتا ہے۔ انتہائی مشہور و معروف حدیث ہے، آپ نے محفلوں میں علماء سے درس و بیان میں ہزاروں مرتبہ سنی ہوگی، مگر محدثین کرام نے جو اس حدیث کی شرح کی ہے وہ بڑی کمال کی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری ذات پر ایک بار درود پاک پڑھا، اب اللہ نے انعام کتنے دیے؟ 3۔ عمل آپ نے کتنا کیا؟ 1۔ انعام کتنے ملے؟ 3۔ کیوں؟ یہ وجہ انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، جس نے میری ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ اسے 3 انعام عطا کرے گا۔ پہلا انعام، صلی اللہ علیہ 10 صلوات، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ وحطت لہ 10 خطیئات، اور دوسرا انعام یہ کہ اللہ اس کے 10 گناہوں کو مٹا دے گا۔ اور تیسرا انعام یہ، ورفعت لہ 10 درجات، کہ اللہ اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا۔ اب علماء نے اس حدیث کو لکھنے کے بعد یہ سوال بنایا کہ ہر نیک عمل کی جزا ایک ہے۔ اگر آپ نے ایک نماز پڑھی تو ثواب بھی ایک نماز کا ملے گا، اگر ایک روزہ رکھا تو ثواب بھی ایک روزے کا، اگر ایک سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دی تو ثواب بھی ایک مرتبہ، اگر حج ایک کیا تو ثواب بھی ایک حج کا، اگر عمرہ کیا تو ثواب ایک عمرے کا۔ یعنی عمل میں جتنی تعداد میں اضافہ کریں گے ثواب بڑھتا رہے گا، لیکن دوسرے اعمال میں تو جزا ایک عمل کی ایک رکھی۔ لیکن جب اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و شریف کی باری آئی تو فرمایا کہ امتی، میرا بندہ عمل ایک کرے گا لیکن انعام میں اسے ایک نہیں 3 عطا فرماؤں گا۔ پہلا انعام، اس پر اللہ 10 رحمتیں نازل کر رہا ہے۔ دوسرا انعام، اس کے 10 گناہوں کو مٹا رہا ہے۔ تیسرا انعام، اس کے 10 درجے بلند فرما رہا ہے۔ تو علماء نے کہا اس میں حکمت کیا ہے، راز کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ محدثین کرام نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ فرمایا اس میں 2 راز ہیں، اس کی 2 حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت، فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب دیگر اعمال کی باری آئی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، نیک اعمال، ان کی باری آئی تو ایک عمل پر ایک ثواب، 2 پر 2، 3 پر 3، 4 پر 4 بڑھاتے جائیں۔ ہر نیک عمل کی جزا اللہ نے ایک ہی بیان کی ہے، لیکن فرمایا جب بندہ اس کے محبوب علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے تو اب اللہ نے اس کی جزا 3 دی، 10 گناہ بھی معاف، 10 درجے بھی بلند، 10 رحمتیں بھی اس پر نازل ہو رہی ہیں۔ فرمایا اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان جب دیگر اعمال کرتا ہے، مثلا نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج ادا کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ شفقت کرتا ہے، کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو انسان وہ اپنے
اپنی ذات کے لیے کرتا ہے اس کا فائدہ بندے کی ذات کو پہنچ رہا ہوتا ہے. لیکن جب یہ بندہ، جب یہ حضور کا امتی، جب یہ حضور کا عاشق امام الانبیاء کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے تو یہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اپنے آقا کی ذات کے لیے کر رہا ہوتا ہے. یہ حضور پر درود و سلام پڑھ رہا ہوتا ہے. اس میں فائدہ اس کی ذات کا نہیں ہوتا بلکہ یہ اپنے آقا سے محبت کا اظہار کرتا ہے، حضور سے عشق کا اظہار کرتا ہے، حضور سے پیار کا اظہار کرتا ہے. تو فرمایا میرے بندے جب تو اپنے لیے مانگے گا تو ایک نیک عمل کی جزا بھی ایک عطا کروں گا، اور جب تو میرے محبوب پر درود و سلام پڑھے گا تو اس نیک عمل کی جزا ایک نہیں بلکہ 3 کی صورت میں تجھے عطا فرماؤں گا. اور دوسری حکمت کہ بندہ درود ایک بار پڑھے صلی اللہ علی محمد ایک دفعہ کہا، اب انعام 3 ملے. کیوں؟ فرمایا اس کی حکمت یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے 3 دور ہیں، ایک ماضی جو گزر گیا، ایک حال جو ابھی چل رہا ہے، اور ایک مستقبل جو ابھی آئے گا. مثلا ہم نے بچپن گزارا، جوانی گزاری، اب تک جو زندگی گزار چکے، یہ ساری کیا ہے؟ ماضی. اور آج کا دن جو ہم گزار رہے ہیں یہ کیا ہے؟ حال. اور کل کا جو دن آئے گا وہ ہوگا ہمارا مستقبل. اب انسان کی زندگی کے یہ 3 دور ہیں، ماضی، حال، مستقبل. اب ہر بندے کو فکر رہتی ہے، کسی کو ماضی کی، کسی کو حال کی، کسی کو مستقبل کی. مثال کے طور پر جو اللہ والے ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، ان کو ماضی کی بھی فکر ہوتی ہے، مجھے اور آپ کو نہیں ہوتی. حال کی بھی فکر ہوتی ہے، اور ان اللہ والوں کو مستقبل کی بھی فکر ہوتی ہے. کیسے؟ وہ ماضی میں جو گناہ ہوئے اس پر ندامت کرتے ہیں، اس پر افسوس کرتے ہیں، اس پر وہ روتے ہیں، اپنے بچپن کے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں. حالانکہ بچپن کا گناہ نہیں ہے، اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، مگر یہ اللہ والوں کی شان ہے، وہ بچپن کے گناہ کو بھی یاد کر کے روتے ہیں. شاید اللہ اس گناہ پہ پکڑ کر لے، مگر مجھے اور آپ کو سوچنا ہے نا ہماری حالت کیا ہے. اور ان اللہ والوں کو مستقبل کی فکر ہوتی ہے. کون سا مستقبل؟ دنیا کی زندگی والا نہیں، قبر آخرت والا. کہ ہمارے ساتھ عالم نظام میں کیا ہوگا، خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں، اس کی فکر ہوتی ہے. جب میں قبر میں اتروں گا تو میری قبر جنت کا باغ بنے گی یا نہیں، اس کی فکر ہوتی ہے. جب میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا تو نامہ اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں میں، اللہ والوں کو اس کی فکر ہوتی ہے. جب قیامت کے دن میرا حساب کتاب ہوگا تو اللہ مجھ سے حساب لے گا یا بغیر حساب کے بخشے گا، اس کی فکر ہوتی ہے. اللہ مجھے جہنم میں ڈالے گا یا بلا حساب اپنے کرم سے جنت میں داخل کرے گا، اس کی فکر ہوتی ہے. اور ہم جیسے دنیا داروں کو دنیا کے مستقبل کی فکر کہ میرے کل کا کیا ہوگا، کل میری جاب ملے گی نہیں ملے گی، اچھا روزگار ملے گا نہیں ملے گا، کل کو میرے پاس پیسہ آئے گا نہیں آئے گا، میں اپنے کاروبار میں ترقی کروں گا نہیں کروں گا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، ان کے مستقبل کا کیا ہوگا. ہمیں یہ دنیا کی فکر کھائی جاتی ہے. المختصر فکر ہر کسی کو ہوتی ہے، ماضی کی، حال کی، مستقبل کی. میرے ساتھ کیا ہوا، آج کیا ہوگا، آنے والے کل کو کیا ہوگا. تو انسان کو یہ تینوں ماضی، حال، مستقبل کی فکر کھائی جاتی ہے. اب جب بندہ حضور کا امتی، حضور کا عاشق، حضور کا غلام اپنے آقا پر درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ کریم نے انعام بھی 3 عطا کیے تاکہ اس کی ماضی بھی سنورے، اس کا حال بھی سنورے، اس کا مستقبل بھی سنور جائے. کیسے؟ فرمایا میرے محبوب علیہ السلام کا امتی جب وہ درود و سلام پڑھے گا، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، اے میرے امتی تو نے ایک بار میری ذات پر سلام پڑھا تو اللہ نے تجھے پہلا انعام کیا دیا، صلی اللہ علیہ عشر صلوات، اللہ نے تجھ پر 10 رحمتیں نازل کی. نمبر 2 فرمایا وحطت لہ عشر خطیئات، اللہ نے تیرے 10 گناہوں کو مٹایا. یہ 10 گناہ کون سے تھے؟ وہ جو تو نے ماضی میں کیے.
یعنی ماضی میں جو تو گناہ کر چکا وہ تیرے گناہ ایک بار درود پڑھے گا تو 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے. اور حال کی فکر ہوتی ہے کہ میرے ساتھ آج کیا ہوگا, میرا دن کیسے گزرے گا. تو فرمایا حال کو بھی اللہ نے پیش نظر رکھا کہ میرے بندے میرے محبوب پر ایک بار سلام پڑھ, میں تیرا حال بھی سنواروں گا. کیسے؟ فرمایا تو ایک بار سلام پڑھے گا میں تجھ پر 10 رحمتیں نازل کروں گا. جب تجھ پر 10 رحمتیں نازل ہوں گی تیرا حال سدھر جائے گا. اللہ کی ایک رحمت کا چھینٹا مل جائے انسان کی زندگی قبر آخرت سنور جائے. یہاں تو 10 رحمتیں مل رہی ہیں. اور تیسری فرمایا ہر ایک کو مستقبل کی فکر ہوتی ہے, کل میرا کیسا ہوگا. تو فرمایا میرے بندے اگر تو مستقبل سنوارنا چاہتا ہے تو اس کا ایک حل یہ, میرے محبوب پر درود و سلام پڑھ. جب تو حضور پر ایک بار درود و سلام پڑھے گا تو اللہ فرماتے میں تیرا مستقبل بھی سنواروں گا. کیسے؟ فرمایا وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ درجات, تو ایک بار سلام پڑھے گا میں تیرے 10 درجوں کو بلند فرما دوں گا. اب اس کا نچوڑ یہ نکلا, علماء کہتے ہیں درود و سلام وہ پاکیزہ عمل ہے کہ اگر حضور کا امتی اپنے آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا ہے اس کی ماضی بھی سنور جاتی ہے, اس کا حال بھی سنورتا ہے, اس کا مستقبل بھی سنور جاتا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ درود پاک پڑھنے والا دنیا قبر آخرت میں کامیابی کے زینے طے کر لیتا ہے. اب مجھے اور آپ کو